بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیہات نیوز سے میں ہوں آپ کا میزبان اشتیاق احمد عباسی۔ ناظرین اکرام، ایک وقت تھا صرف پاکستان ٹیلی ویژن ہوا کرتا تھا۔ لوگ روزانہ رات 9 بجے پاکستان ٹیلی ویژن پر پی ٹی وی کا خبرنامہ سننے کے لیے بیٹھتے تھے۔ کروڑوں پاکستانی روزانہ پی ٹی وی کا خبرنامہ سنتے تھے۔ پھر وقت گزرتا گیا اور درجنوں بیسیوں پرائیویٹ ٹی وی چینلز آ گئے۔ آج ہر ٹی وی چینل پر کوئی نہ کوئی خبر، بریکنگ نیوز یا سیاسی رہنماؤں کے بیانات نشر ہوتے رہتے ہیں۔ ناظرین، خبر کے اینگل اور ٹی وی چینل کے نام کو دیکھ کر دیکھنے والا خبر کو پرکھ کر اپنے مطلب کا نتیجہ صحیح یا غلط اخذ کر لیتا ہے۔ خبر کے اینگل کو دیکھ کر نتیجہ اخذ کرنے کا یہ رجحان جہاں خبر کی اہمیت کو کم کر رہا ہے، وہاں سیاسی رہنماؤں کے بیانات بھی اپنی اہمیت کھو رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آج بھی کچھ سیاسی شخصیات ایسی موجود ہیں جو جہاں بھی جس چینل پر بھی بولتے ہیں، لوگ نہ صرف ان کی بات کو غور سے سنتے ہیں بلکہ اسے درست سمجھ کر مؤثر رائے عامہ بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایسی ہی سیاسی شخصیات میں ایک بڑا نام شاہد خاقان عباسی کا ہے، جو پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں اور آج کی نشست میں ہمارے مہمان ہیں۔ تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام، کیسے ہیں آپ؟ مہربانی۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ نہیں آپ نے ٹائم دیا۔ شاہد صاحب، آج سال کا آخری دن ہے، 31 دسمبر 2024 کا دن ہے۔ اس سال 2024 کو آپ پاکستان کے حوالے سے کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میری جو عمر ہے، سیاسی عمر 85 کے بعد کی ہے، یہ شاید پاکستان کی تاریخ کا بدترین سال ہے۔ ہمارے اوپر بہت سے مشکلات آئیں۔ یہاں پر سیاسی انتشار تھا، مسلم لیگ پیس پارٹی کے درمیان۔ پھر ہم نے جب 98 میں ایٹمی دھماکے کیے، اس کا پاکستان پر بڑا اثر پڑا۔ پھر کارگل کی جنگ نے بہت اثر ڈالا۔ اس سے اگلے سال میں 99 میں ہی ملک کی الیکٹڈ حکومت کو ہٹا دیا گیا۔ پھر ایک 8-9 سال کا طویل آمریت کا دور آیا، پھر واپس جمہوریت آئی۔ تو کچھ پاکستان بہتری کی طرف جا رہا تھا۔ اس سال نے مکمل طور پر اس سارے معاملے کو ختم کر دیا۔ یہ جو معاملہ 2018 سے شروع ہوا، 17 میں جب ایک الیکٹڈ حکومت کو سپریم کورٹ نے ایک ایسے فیصلے میں جس کا نہ قانون میں کوئی نظیر ہے، نہ جس کو تاریخ تسلیم کرتی ہے، پاکستان کی چلتی حکومت توڑ دی۔ اس کے بعد بہرحال وہ حکومت، پارٹی کی حکومت چلی۔ 2018 کا الیکشن چوری ہوا، اس کے اثرات ملک پر ہیں۔ جو ملک کی معاملات میں مداخلت تھی وہ بڑھتی گئی۔ 2024 کا الیکشن تاریخ کا بدترین الیکشن ثابت ہوا، اور اس کے بعد سے معاملہ ہر حوالے سے ملک کے حالات زوال پذیر ہیں، اور کوئی ہمیں راستہ نظر نہیں آتا کہ کس طرح ان کو بہتر کریں گے۔ اور حد یہ ہوئی کہ اس ملک کی ایک سیاسی جماعت جو ایک صوبے میں اقتدار میں تھی، بار بار حملہ آور ہوئی ملک دارالحکومت پر، اور آخر کار یہ معاملہ جو ہے وہ گولی چلی ملک دارالحکومت میں، بے گناہ لوگ شہید ہوئے، اور وہ چیز جو ہم نے اپنی زندگی میں نہیں کبھی دیکھی تھی پاکستان کے اندر ہوئی۔ صحیح۔ تو اس لیے میں تو اس حوالے سے مایوسی کی بات نہیں ہے، لیکن پریشانی کی بات ہے کہ ہماری سوچ آج کیا ہے، ہم کر کیا رہے ہیں، ملک کو کہاں پر لے کر جانا چاہتے ہیں۔ یہ آج سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اچھا شاید صاحب، اسی سال الیکشن بھی ہوئے، فروری 2024 میں الیکشن ہوئے۔ ان الیکشن کو آپ بارہا کہتے ہیں کہ ایک انقلاب تھا، اور یقینی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو بڑا ووٹ پڑا۔ ان کے انتخابی نشان کے بغیر ان کے ووٹرز نے مختلف نشانوں کو تلاش کر کے اپنی پارٹی کو، عمران خان کو ووٹ دیا۔ آپ کہتے ہیں وہ ایک انقلاب تھا۔ اگر وہ ایک انقلاب تھا تو کیا وہ انقلاب آ کے گزر گیا، وہ انقلاب ضائع ہو گیا، یا وہ انقلاب ابھی آئے گا؟ ان الیکشن کو آپ انقلاب کہتے ہیں، تو انقلاب سے تو ملک کی تقدیر بدلتی ہے۔ یہ کیسا انقلاب تھا جو ملک کی تقدیر نہ بدل سکا؟ دیکھیے، آپ نے الیکشن کو تسلیم نہیں کیا نا۔ الیکشن یہ بھی چوری ہو گیا۔
عمران خان ایک چوری شدہ الیکشن سے آئے تھے. یہ الیکشن وہ الیکشن چوری ہوا ان کو جتانے کے لیے, یہ الیکشن چوری ہوا ان کو ہرانے کے لیے. اچھا. اور اس میں عمران خان صاحب کی خوبی نہیں تھی اس انقلاب میں, یہ دوسروں کی ناکامی تھی. یعنی چوری دونوں دفعہ خان صاحب کے لیے ہوئی. جی, پہلی دفعہ تو انہی کے لیے جس کے لیے بھی ہوئی, ایک دفعہ ان کو فائدہ پہنچا, ایک دفعہ نقصان پہنچا, سیاسی طور پہ بات کر رہا ہوں. اچھا. 4 سال کا جو عمران خان صاحب کا دور ہے اس میں کوئی ملک کی بہتری کا کام نہیں ہوا, ایک مکمل طور پہ ناکام حکومت تھی. لیکن اس کے بعد جو لوگ اقتدار میں آئے, جس طرح وہ سارا عمل ہوا, جو ووٹ کا بیانیہ تھا, ووٹ کو عزت دو کا, جب وہ چھوڑا گیا عمران خان نے اس کو پکڑ لیا. جو 16 سال کی حکومت تھی اس کی ناکامیاں اتنی زیادہ تھیں کہ عمران خان کی 4 سال کی ناکامیاں لوگ بھول گئے, اور چن چن کر انہوں نے ان جو سیاسی جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی, PMLN, ان کے عمل کے خلاف ایک مزاحمتی ووٹ, ایک رد عمل کا ووٹ جو تھا وہ جا کر PTI کو دے دیا. صحیح. اچھا سر, اور وہ اتنا بڑا تھا اور اس کا نوعیت اتنی عجیب تھی کہ میں نے سیاسی زندگی میں ایسے حالات کبھی الیکشن پر نہیں دیکھے, جہاں نہ امیدوار تھا, نہ اس کی کیمپین تھی, نہ اس کا سمبل تھا, نہ جلسہ تھا, نہ جلوس تھا, نہ پوسٹر تھا, نہ بینر تھا, نہ ایجنٹ تھا, نہ ایجنٹ تھا. اس کو آ کے لوگوں نے, یہ رد عمل کا ووٹ تھا. ہم نے اس بات کو آج تک سمجھا نہیں ہے کہ کیوں یہ ہوا, کیوں. اصل میں آج جس بات کی ضرورت ہے کہ اس بات کو سمجھیں کہ یہ رد عمل ہوا کیوں. آپ نے اس رد عمل کو زائل کرنے کے لیے, اس کے اثرات ختم کرنے کے لیے, بہتری لانے کے لیے اس آواز کو سنا. ہم نے اس آواز کو بھی نہیں سنا. ہم صرف اس زوم میں قائم ہیں کہ ہم نے الیکشن جیت لیا فارم 47 سے, اور اب حکومت ہمارے پاس ہے. صحیح. آج حکومت اس بنیاد پر ایک زوم میں ہے, ایک بہتری سمجھتی ہے اس کو اپنے لیے. اچھا, جو ملک کی حالت یا سیاسی منظرنامہ آپ بیان کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی یہ بڑا بھیانک ہے اور حالات ملک کے اس وقت ٹھیک نہیں ہے. تو سر ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ میں اگر کہیں تو 1-2 آپشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ موجودہ حکومت اپنی مدت پوری کرے, یا فوری نئے انتخابات کرا دیے جائیں, یا قومی حکومت بنا دی جائے, کیونکہ بہرحال ملک کو تو آگے بڑھنا ہے اور بڑھنا بھی چاہیے. تو میں نے جو 3 آپشن دیے ہیں, ان میں سے کون سا آپشن آپ کے خیال میں موجودہ صورتحال میں بہت فائدہ مند ہے ملک اور قوم کے لیے, یا آپ کے ذہن میں کوئی اور تجویز کہ ملک کو کیسے آگے لے کے جایا جائے؟ دیکھیں, جو آپشن کی آپ بات کر رہے ہیں یہ اقتدار کے آپشن ہے. آج معاملہ اقتدار کا نہیں ہے. اچھا. آج معاملہ قانون کی بالادستی کا ہے, آج آئین کی بالادستی کا ہے. ہمارا نظام آئین سے ہٹ گیا ہے. یا تو آپ آئین کو موجودہ نظام کے مطابق تبدیل کر دیں, صحیح, یا آئین پر عمل کریں. ضابطے کے بغیر کوئی دنیا کی چیز نہیں چلتی. یہ تو 24 کروڑ کا ملک ہے. اس لیے سب سے پہلے آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہمارا ملک آئین کے مطابق نہیں ہے, اس کو درست کریں. درست کر لیں. آئین آپ کو پسند نہیں ہے, تبدیل کر لیں. آپ نے کی ہے نا بھی, الٹی سیدھی آپ نے ایک ترمیم کر دی ہے, جیسے عدل کا نظام ختم ہو گیا ملک میں. اچھا. اب آپ نہ کوئی آئینی انصاف رہے گا, نہ آئین پر بالادستی رہے گی. کہتے ہیں اس سے بہتر ہوا ہے, انڈیا میں بھی آئینی بینچ ہے, آئینی بینچ اپنا کام کرے گا, باقی سپریم کورٹ اپنے کام کرے گی, لوگوں کو انصاف ملے گا. تو یہ بات پھر درست نہیں ہے؟ انڈیا کے معاملات ذرا فرق ہے. اچھا. انڈیا میں کبھی مارشل لا نہیں آیا. اچھا. ہمارے ملک میں 32 سال مارشل لا رہا ہے. صحیح. فوج کا ایک عمل دخل ہے, انتظامیہ پر بھی ہے, عدلیہ پر بھی ہے. تو جس طرح آپ جج بناتے ہیں, جس طرح ججز کی پروموشن کا ایشو ہے, یہ انڈیا میں نہیں ہے. اور جس طرح آئینی بینچ وہاں بنائے جاتے ہیں وہ جوڈیشری خود بناتی ہے. اس آئینی بینچ کی کیا حیثیت ہے جس میں چیف جسٹس ہی نہیں ہے, جس کو عدلیہ خود نہیں بناتی, کوئی اور بناتا ہے. تو اب عدلیہ ہماری تابع ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اور انتظامیہ کے. تو یہ سر جنہوں نے یہ ترامیم کی, ان کو کوئی ایسا اندازہ نہیں ہے, ادراک نہیں ہے کہ کل حالات تبدیل بھی ہو سکتے ہیں. کل ہو سکتا ہے ایسے سیاسی حالات ہوں کہ ان کو مضبوط سپریم کورٹ کی ضرورت ہو, ان کو مضبوط سپریم کورٹ سوٹ کرتا ہو. تو یہ تو پھر ایک طرح سے اپنے پاؤں پہ بھی فیوچر کے حوالے سے کلاڑی مارنے والی بات نہیں ہے. تو اتنا اس طرح کا فیصلہ کیسے پھر انہوں نے کر دیا؟ کل تو یہ اپوزیشن میں بھی جا سکتے کرتے آئے, پچھلے 70 سال سے فیصلے کرتے آئے ہیں. ہر اندھا کالا قانون ہم نے بنایا ہے اس ملک کے اندر. بعد میں سب کو تکلیف ہوئی ہے. آپ کے سامنے نیب کا قانون ہے,
ایک عامر نے بنایا، ہر سیاسی جماعت اقتدار میں آ چکی ہے، دل سے لگائے کہ بیٹھی ہے، اور آج ان کو نظر نہیں آتا کہ یہ ادارہ رہے گا تو ملک نہیں چلے گا۔ ابھی آپ نے جو آئینی ترمیم کی ہے، رات کے اندھیرے میں آئینی ترمیم کہاں کی جاتی ہے؟ بغیر پڑھے آئینی ترمیم کون سے ملک میں کی جاتی ہے؟ یہ پارلیمان جو ہیں، ان کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، اور یہ آئینی ترامیم کر رہے ہیں، اور وہ آئینی ترامیم جو ہمارے آئین کے ڈھانچے کے خلاف ہے۔ جب بھی آپ آئینی ترمیم کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ آئین بنانے والوں کا مقصد کیا تھا یہ بات رکھنے کا، کیوں اس وقت کانسٹیٹیوشنل بینچ نہیں بنائے گئے۔ اب ہوگا کیا؟ کل ملک میں ماشاء اللہ لگے گا، آپ کو سپریم کورٹ کی ضرورت نہیں ہے، ایک آئینی بینچ جو آپ کا لگایا ہوا ہے، اس نے اس کے حق میں فیصلہ یہ معاملات اب عدلیہ ختم ہو چکی ہے ملک میں۔ آپ کو کوئی کانسٹیٹیوشنل، سپریم کورٹ ہوتا ہی کانسٹیٹیوشنل ایشوز کے لیے، کانسٹیٹیوشنل معاملات کے لیے ہوتا ہے، وہ ٹرائل کورٹ نہیں ہوتا۔ ہمارا سپریم کورٹ تو ٹرائل کورٹ بن کر بھی حکومتیں توڑتا رہا ہے۔ صحیح۔ تو ہمارے جوڈیشری کے جو مسائل ہیں، جو ان کی کمی ہے، جو ان کی نالائکی یا ان کا جو عمل رہا ہے، وہ بھی کوئی زیادہ تابناک نہیں ہے۔ اچھا سر، آپ نے پی ڈی ایم گورنمنٹ پہ بھی بڑی تنقید کی، موجودہ حکومت پر بھی آپ تنقید کرتے رہتے ہیں، اور حکومت پر تنقید کا مطلب براہ راست وزیر اعظم پر بھی تنقید ہوتا ہے۔ تو شہباز شریف جو پرائم منسٹر ہیں، وہ بطور وزیر اعلیٰ تو بڑے ایک کامیاب ان کا دور گزرا ہے، بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو یہ تنقید آپ شہباز شریف پر کرتے ہیں یا حکومت پر کرتے ہیں؟ اور اگر آپ شہباز صاحب کو بطور وزیر اعظم کامیاب نہیں سمجھتے تو اس کی کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں تنقید حالات پر کرتا ہوں، میرا کسی شخص سے تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ وزیر اعظم بنتے ہیں تو ذمہ داری آپ کی آ جاتی ہے۔ میں جو پنجاب کی بات کی جاتی ہے، میں ایک حلقے کا سیاستدان ہوں۔ میرے حلقے میں تعلیم کا نظام بھی بہتر نہیں ہوا، میرے حلقے میں صحت کا نظام بھی بہتر نہیں ہوا، میرے حلقے میں پولیس کا نظام بھی بہتر نہیں ہوا، گورننس بھی بہتر نہیں ہوئی۔ تو پھر آپ نے کیا ہے؟ پھر کون سی کامیابی ہے جس کی بات کی جاتی ہے؟ ہم میڈیا سے ایک ہائپ بلڈ کر کے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیتے ہیں۔ آج 25 مہینے ہو گئے، 16 مہینے پہلے 9 مہینے یہاں پر ہو گئے۔ مجھے ایک پالیسی بتا دیں جو ملک کے لیے بنائی گئی ہو۔ میں آپ کو 10 چیزیں بتاؤں گا جو حکمرانی مضبوط کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، قانون، پالیسیز۔ یہ آپ کس تباہی کی طرف جا رہے ہیں؟ اگر آپ آج پوری دنیا اصلاحات کی بات کرتی ہے، ریفارمز کی بات کرتی ہے، کسی ادارے کا معاملات ریفارم کے بغیر نہیں چلتے۔ ایک ملک ہے پاکستان جو ریفارمز کی بات نہیں کرتا۔ آپ کے مکمل نظام کو آپ نے بدلنا ہے۔ یہ نظام ہر حوالے سے ناکام ہو چکا ہے، ہم اس کی بات نہیں کرتے۔ ہم وہی پرانے نظام کو پرانے طریقے سے چلانا چاہتے ہیں، یہ تباہی کا راستہ ہے۔ اچھا سر، آپ نے 31 مئی 2018 کو جب ملک کو چھوڑا بطور وزیر اعظم، تو اس وقت جو ملک کی معاشی حالت تھی، جب شہباز صاحب نے بطور وزیر اعظم پی ڈی ایم حکومت سنبھالی، تو ملک کی معاشی حالت آپ بتا تو چکے ہیں، لیکن وہ کتنی زیادہ خراب تھی، اور کیا پھر خرابی کا ذمہ دار ہم ان کو کیسے کہہ سکتے ہیں، جبکہ آپ خود کہہ بھی چکے ہیں کہ عمران خان کا بدترین دور حکومت تھا؟ تو پھر یہ معاشی استحکام جو اس وقت ملک میں نہیں ہے، اس کی ذمہ داری پھر کس پر آپ سمجھتے ہیں زیادہ عائد ہوتی ہے؟ موجودہ حکومت پر، پی ڈی ایم پر، یا عمران خان پر؟ دیکھیں، عمران خان نے 46 مہینے حکومت کی۔ 31 مئی کو ملک کی ترقی بھی ہو رہی تھی، ملک گرو کر رہا تھا، ملک کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں تھی، بہت کم حد تک مداخلت تھی۔ جب 22 میں یہ حکومت بنی، جو پی ڈی ایم کی حکومت نہیں تھی، پی ڈی ایم اس کا ایک حصہ تھا، پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، اس وقت ملک کے معاملات سول حکومت کے پاس نہیں تھے، ایک مخلوط حکومت تھی جسے ہائبرڈ، اوپنلی ہائبرڈ حکومت کہا جاتا ہے۔ اس حکومت نے ان پونے 4 سالوں میں ایک پیسے کا کام نہیں کیا۔ انہوں نے معیشت تباہ کر دی، انہوں نے ملک کے نظام تباہ کر دیے۔ اس کے بعد یہ حکومت آئی، 16 مہینے انہوں نے لگائے، انہوں نے ایک اصلاحات نہیں کی، انہوں نے اس تباہی کا تسلسل باقی رکھا۔ عمران خان جاتے ہوئے اس ملک کا پیٹرول قیمت خرید سے کم پہ بیچنے پہ چلا گیا، صرف چند ووٹ حاصل کرنے کے لیے۔ سیاسی فیصلہ تھا وہ، یہ معاشی فیصلہ تو ہو نہیں سکتا۔ دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے، سعودی عرب نہیں ہے،
امارات نہیں ہے، روس نہیں ہے، امریکہ نہیں ہے، کوئی دنیا کا ملک نہیں ہے جو پیٹرول قیمت خرید سے کم بیچتا ہو۔ ہر ملک 30 سے 50% تک ٹیکس لگاتا ہے، اس کی سب سے بڑی آمدن ہوتی ہے پیٹرول پر۔ صحیح ہم قیمت خرید سے کم بیچ رہے تھے۔ صحیح پی ڈی ایم حکومت آئی، انہوں نے اس کو بھی تبدیل نہیں کیا، 4 مہینے وہ بھی تسلسل قائم رہا، قیمت خرید سے کم پیٹرول، اور 3-4 ارب ڈالر ہم نے پھونک دیا ہوا میں۔ ہوں تو پھر آپ نے کوئی فیصلے نہیں کیے، آپ نے اصلاحات نہیں کی، آج بھی آپ کو 9 مہینے ہو گئے، کوئی آپ کی ڈائریکشن نہیں ہے حکومت کی، تو کیسے ملک چلے گا؟ اچھا سر، پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی سیاسی قوت ہے، عمران خان مقبول لیڈر ہیں، لیکن پھر 9 مئی کا واقعہ بھی ہوتا ہے، فوجی عدالتیں سزائیں بھی سنانا انہوں نے شروع کر دی ہیں 9 مئی کے حوالے سے۔ تو خلیج جو ہے وہ ایک بڑی سیاسی قوت اور اداروں کے درمیان بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ خلیج کسی بھی طرح سے ملک اور قوم کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ کس طرح اس خلیج کو کم کیا جائے؟ یہ جو دوریاں ہیں یہ ختم کی جائیں تاکہ ملک اور قوم کے لیے کوئی بہتر صورتحال بنے۔ یہ خلیج تو بڑی نقصان دہ ہے ملک کے لیے، وہ مزید بھی ہو سکتی ہے، کچھ اس پہ ذرا آپ اپنی رائے دیں۔ میں نو کو میں ثانیہ سمجھتا ہوں اس ملک کے لیے۔ جب اس ملک کے شہری فوجی تنصیبات پر حملہ آور ہو جائیں، یہ بہت تشویشناک بات ہوتی ہے۔ آپ نے سزائیں دے دی، کچھ سول کورٹ میں کی، کچھ ملٹری کورٹس میں کی، قانون کے اندر گنجائش موجود ہے۔ ساری سول کورٹ میں کرتے تو بہتر ہوتا، آپ پہ بیرونی دباؤ نہ آتا، بیکاز ملٹری کورٹس میں ہیومن رائٹس کے ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ اب اس سے کیا سزائیں دینے سے مسئلہ حل ہو گیا؟ کیا آپ خوف سے حکمرانی کر سکتے ہیں کسی ملک پر؟ آج جو بات پوچھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ مے 9 ہوا کیوں؟ اس بات پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکری ہے، میرے لیے ہے، فوج کے لیے ہے، سیاستدانوں کے لیے ہے، جوڈیشری کے لیے ہے۔ اس ملک میں لوگ بیٹھیں اور سوچیں کہ یہ ہوا کیوں۔ اس کے بعد آپ کو حل نظر آئے گا۔ حل صرف آئین کے اندر ہے۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں، اور کوئی نظام نہیں ہے۔ پاکستان شاید دنیا کا واحد ملک ہے جس میں ہر عہدیدار کا حلف حکومتی، فوجی، جوڈیشل حلف آئین کے اندر ہے۔ جب آپ حلف اٹھاتے ہیں، آپ آئین کے تحت حلف اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ حلف توڑتے ہیں، آئین سے انحراف ہے۔ آج پاکستان کا ہر عہدیدار آئین سے انحراف کر رہا ہے۔ صحیح۔ پھر آپ ملک کیسے چلائیں گے؟ سر، آئی ایس پی آر کی طرف سے بار بار کہا جاتا ہے کہ 9 مئی کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں ان تک پہنچا جائے گا، ان کو بھی سزائیں دی جائیں گی۔ اگرچہ کسی کا نام تو نہیں لیا جاتا اور نہ لیا گیا ہے، لیکن اشارتاً طور پر یہ بات شاید عمران خان کی طرف ہی جاتی ہے۔ آپ بھی ایک سابق وزیر اعظم ہیں، اور اگر ایک سابق وزیر اعظم کا کوئی بھی کیس ملٹری ٹرائل کی طرف جاتا ہے تو آپ اس کو کیسا فیصلہ سمجھیں گے؟ کیا 9 میں یہ اتنا بڑا ثانیہ تھا کہ سابق وزیر اعظم کو ملٹری ٹرائل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ملٹری ٹرائل صحیح بھی ہو، وہ فیصلہ صحیح بھی ہو، بالکل حقائق کے مطابق بھی ہو، اس کو تاریخ تسلیم نہیں کرتی۔ آپ کے سامنے ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل ہوا، اس وقت مارشاء اللہ تھا، لیکن وہ سول کورٹ میں ہوا، سزائیں ہوئیں۔ پچھلے سال سب نے تسلیم کیا جی غلط فیصلہ تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگنے کے 45 سال بعد ہم نے یہ تسلیم کیا ہے کہ وہ فیصلہ غلط تھا۔ جج جو بھی اس کورٹ میں تھا، اس نے جانے سے پہلے کہا کہ میں نے دباؤ کے تحت فیصلہ دیا تھا۔ تو یہ انصاف کے تقاضے ہوتے ہیں۔ کچھ معاملات ملک کو، وہی عمران خان جو 1.25 سال پہلے وزیر اعظم تھا، جو سب کہتے تھے ایک پیج پہ ہم موجود ہیں، فوج بھی کہتی تھی، وہ بھی کہتے تھے، تو کیا ہوا کہ وہ 1.25 سال کے بعد وہ غدار بن گیا۔ یہ تاریخ ان چیزوں کو دیکھتی ہے، بلکہ پیج سے بھی زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، جی۔ جب دونوں نے تسلیم کیا کہ اعتماد کا ووٹ جب لیا گیا تو جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ میں نے بندے پورے کر کے دیے تھے۔ عمران خان صاحب اعتماد کھو چکے تھے۔ 18 کا الیکشن کس نے کیا تھا؟ تو پھر حالات کیوں یہ پیدا ہوئے اور ان کا ملک پر کیا اثر ہوگا؟ میں کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، میری نظر میں مے 9 اس ملک کے لیے بہت بڑا ثانیہ ہے۔
لیکن اس کے حقائق کو دیکھیں کہ حقائق وہ معاملات پیدا کیوں ہوئے کہ یہ عمل ہوا ملک کے اندر. صحیح. ناظرین، شاہد حقان عباسی صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. لیتے ایک مختصر بریک، دوبارہ ملتے ہیں. Why consider Exotica for 2025? First ever project based on sustainable living away from all kinds of pollution. Located on the CPAC route with seamless connectivity. Exotica has 18,500 canals of own land bought by own investment. It has an upcoming dedicated interchange. Now is the time to decide. جی ناظرین، دوبارہ بریک کے بعد حاضر ہیں. شاہد صاحب سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. شاہد صاحب، آپ تقریباً 35 سال تک میاں نواز شریف کے انتہائی قابل اعتماد ساتھی رہے. اس دوران 99 کا مارشل لا بھی لگا. آپ پر طیارہ سازش کیس میں ایک کیس بھی بنایا گیا. پھر عمران خان کی دور حکومت میں بھی آپ پابند سلاسل رہے، اور بڑی آپ کی ایک گہری وابستگی نون لیگ کے ساتھ اور میاں صاحب کے ساتھ تھی. آپ کو لاہور سے جتوا کر وزیر اعظم بھی بنایا گیا. پھر اچانک آپ مسلم لیگ نون چھوڑ دیتے ہیں. آپ پالیسیوں سے ضرور اختلاف کرتے ہیں، پالیسیاں اختلاف کیا بھی جا سکتا ہے، لیکن کوئی بڑی وجہ آج تک لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ آخر ایسی وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا، یا وہ بری گھڑی کیا تھی کہ آپ کو مسلم لیگ نون کو اور میاں نواز شریف کو چھوڑنا پڑا. کچھ اس حوالے سے ذرا بتائیں گے. کوئی بری گھڑی نہیں تھی. میرا میاں صاحب سے صرف سیاسی تعلق، ذاتی تعلق بھی ہے. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں جماعت چھوڑ سکتا ہوں، لیکن ہم ایک اصول پہ قائم تھے. وہ اصول آئین کی بالادستی تھی. اس کا نام تھا ووٹ کو عزت دو. جب مسلم لیگ نے وہ بیانیہ چھوڑ دیا، اقتدار کو عزت دو کا بیانیہ اپنایا، میں نے اپنی پوری کوشش کی لیڈرشپ کو بتانے کی کہ یہ تباہی کا راستہ ہے، یہاں مت جائیں. جب وہ بات ان کو سمجھ نہیں آئی یا انہوں نے قبول نہیں کیا، تو بہرحال میں نے 1 سال پہلے ہی میاں صاحب کہا میں الیکشن نہیں لڑ سکوں گا. تو میری کوئی ناراضگی نہیں ہے، کوئی خفگی نہیں ہے. میرے بارے میں ایک شخص مسلم لیگ نون میں ہے جو وہ کہے مجھے قابل قبول ہے، اس کا نام میاں نواز شریف ہے. میرے گواہ وہ ہیں. اگر میں نے کوئی عہدہ مانگا ہو، میں نے بائی الیکشن کا ٹکٹ مانگا ہو، یہ چیزیں میں نے نہیں مانگی تھی. نہ میں نے کبھی وزارت کا عہدہ مانگا ہے، نہ وزیر اعظم کا عہدہ مانگا ہے، نہ خواہش کا اظہار کیا ہے، نہ میں نے کبھی بائی الیکشن کا ٹکٹ مانگا ہے. اس لیے میرا ایک اصول تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں، آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کا فیصلہ غلط تھا، اور مسلم لیگ نے اس کا نقصان اٹھایا ہے. کون سا فیصلہ؟ ووٹ کو عزت دو کو چھوڑنے کا. پی ڈی ایم حکومت کا؟ جی، ووٹ کو عزت دو آپ نے چھوڑی، عمران خان نے پکڑ لیا. 24 کے الیکشن میں کیا ہوا؟ یہ ملک کے لیے سانیہ ہے. جس طرح میں 9 سانیہ ہے کہ ملک کی ایک جماعت جس کی سوچ بہتر تھی، جس کی پرفارمنس تھی، اس نے اپنے آپ کو اقتدار کے لیے ختم کر دیا. اصل میاں محمد نواز شریف جنہوں نے لمبا اقتدار بھی دیکھا، اقتدار کی غلام گردشوں کو بھی دیکھا، 99 کا مارشل لا بھی دیکھا، پھر اس کے بعد انہوں نے ہمت کر کے، جرت کر کے جنرل مشرف پہ آرٹیکل 6 کا ایک مقدمہ بھی کروایا. وہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ تھا. تو پھر میاں صاحب کہاں مجبور ہوئے، کیسے ہوئے، کہاں کمپرومائز وہ کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو پہ انہیں کمپرومائز کرنا پڑا؟ ان کے ساتھ کیا ہوا، یا کس نے ان کو مجبور آپ کے کیا؟ سامنے ہے نا میاں صاحب. مجھے نہیں پتا یہ فیصلہ ان کا ہے، ان کی جماعت کا ہے. مجھے نہیں پتا کیوں یہ فیصلہ کیا گیا، لیکن میاں صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے تھے. میاں صاحب کی سیاسی زندگی کا عروج گجرانوالہ کا جلسہ تھا، جب انہوں نے اوپنلی یہ بات کہی کہ اس ملک میں ناانصافی ہوئی ہے، صحیح، یہاں پر جمہوریت کو تباہ کیا گیا ہے. صحیح، نام بھی لیے. 21 کی بات ہے، تو 1 سال کے اندر اندر کیوں بیانیہ بدل گیا؟ اس کا جواب وہ جانتے ہیں. تو سیاسی عروج اقتدار سے نہیں آتا. کچھ آپ کو اندازہ کوئی فیملی سے میں یا اندازہ باہر نہیں لگاتا سے؟ ہوں. نہیں، میں کبھی کیا سرائی نہیں کرتا. ایک تعلق ہے، یہ پھر اس کا جواب وہی دے سکتے، میں نہیں دے سکتا. کیونکہ کوئی بھی شخص یا سیاسی رہنما تو وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتا ہے، تو وہ مضبوطی کے بجائے بقول آپ کے پھر وہ کمزور وکٹ پہ آ گئی یا کمزور پالیسی کی طرف میرے چلے گئے. بقول آپ مت جائیں. 2018 کا الیکشن دیکھ لیں، 2024 کا الیکشن دیکھ لیں.
اچھا اسٹیبلشمنٹ کی پوری کوشش کے باوجود مسلم لیگ نون 70 سیٹیں لے گئی تھی. یہاں پر کتنی سیٹیں لی ہیں؟ یہ آپ کو تجزیہ کرنا پڑے گا. اور نون کا اور پی ٹی آئی کا حاصل کردہ ووٹ کا ڈفرینس بھی بہت کم تھا 2018 میں. سیٹ ڈفرینس تو زیادہ تھا لیکن حاصل کردہ ووٹ کا ڈفرینس دھاندلی کے باوجود 30-35 سیٹوں پر مسلم لیگ نون کو ہرایا گیا. اچھا سر، یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی سفارش لے کر میاں صاحب کے پاس گئے، انہوں نے نہیں مانا تو یہاں سے آپ کی اور ان کے درمیان دوریاں پیدا ہوئیں، یہ مفروضہ کہاں تک؟ جی یہ مفروضہ ہی ہے. اچھا اور یہ سوال میاں صاحب سے کر لیں کہ میں نے کیا کہا تھا. اچھا میں تو پہلی ایکسٹینشن کے حق میں نہیں تھا. لیکن میں جیل میں تھا، میں نے ریٹرن بھیجا تھا اس وقت کہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے، اس نے ایکسٹینشن دے دی ہے. اچھا ٹھیک ہے، اس کو فوج نے قبول کر لیا. اچھا آپ پہلی کے حق میں بھی نہیں تھے؟ نہیں، پہلی کے حق میں ایکسٹینشن کے حق میں، لیکن وہ پرائم منسٹر کا اختیار تھا، اس نے دے دی، بات ختم ہو گئی. جج صاحب بیچ میں آئے بعد میں 2 ہفتے پہلے، انہوں نے کہا نہیں اب پارلیمان ایکسٹینشن دے. تو میں نے کہا تھا کہ آپ وہ ایکسٹینشن قبول کر لیں کیونکہ فوج نے قبول کر لی ہے، فوج کو امبیرس مت کریں، لیکن آئین میں قانون میں ترمیم مت کریں. صحیح، کیونکہ معمول غیر معمولی عمل معمول کا حصہ بن جائے. تو وہ جج صاحب کا بیچ میں آنے کا کوئی فائدہ بھی آپ کو لگتا ہے ہوا تھوڑا بہت؟ اس کے فیصلہ تو وہی تو پہلے نقصان ہوا. آپ نے قانون بدل دیا، آپ نے غیر معمولی عمل کو معمول کا حصہ بنا دیا. اب ہر آرمی چیف کی توقع ہوگی کہ ایکسٹینشن ملے. صحیح. اچھا شاہ صاحب، میاں صاحب بھی آپ کی تقریباً ہر جگہ آپ کی تعریف ہی کرتے ہیں، آپ بھی ان کے بارے میں بڑے اچھے خیالات رکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی رہنماؤں کا طرز عمل ایسا ہونا بھی چاہیے. اگر کسی وقت میاں صاحب آپ سے رابطہ کریں، آپ کو دوبارہ نون لیگ جوائن کرنے کی دعوت دیں، یا بڑی ہائی سطح پہ کوشش کی جائے اور نون لیگ اپنی کچھ غلطیوں کا بھی ازالہ کرے، یا میاں صاحب خود آپ سے بات کریں، تو آپ واپس مسلم لیگ نون میں جا سکتے ہیں؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے میرے لیے، کیونکہ میں نے ایک اصول کی بنیاد پہ معاملہ چھوڑا ہے. مسلم لیگ اپنے حالات بہتر کر لے تو ان کے ساتھ سیاست میں اکٹھا چلا جا سکتا ہے، لیکن میں نے اپنا سیاسی سفر کا ابتدا کی ہے، ایک سوچ کے ساتھ کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری ہے کہ اس سفر کو جاری رکھوں. یہ میں خفگی سے نہیں آیا کہ مجھے کوئی منا سکتا ہے، یہ میری خفگی نہیں ہے. صحیح، میرے ایک اصول کی بات پہ تھی. صحیح. اصول مسلم لیگ بدلے گی تو اس کے حالات بہتر ہوں گے، ورنہ تاریخ ایسا بن جائے گی. صحیح. اچھا سر، ایک تھوڑا سا مری کی طرف آتے ہیں. حکومت پنجاب نے مری ڈیولپمنٹ کے نام سے ایک مری کے لیے پروگرام دیا، جس میں غالباً مور دین 27 ارب کے فنڈز رکھے گئے ہیں مری کے لیے. ظاہر ہے کسی بھی علاقے کی تعمیر و ترقی حکومت کا ہی کام ہوتا ہے کہ حکومت وہ کرے. اب اس کے خلاف ایک مری میں رد عمل بھی ہے، اور اس رد عمل میں آپ کا وزن بھی شامل ہے. تو اس رد عمل کے نتیجے میں اگر مری ڈیولپمنٹ جو فنڈز رک جاتے ہیں یا کام سلو ہو جاتا ہے، تو کیا یہ مری کے عوام کا نقصان نہیں ہو جائے گا؟ اس بارے میں آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ایک سیاسی پریشر کے طور پر اس احتجاجی تحریک میں شامل ہیں. یہ تو ڈیولپمنٹ فنڈ کے حوالے سے اور ڈیولپمنٹس کے حوالے سے ایک پروگرام ہے، تو اس کی اتنی مخالفت کیوں کی جا رہی ہے؟ تھوڑا سا اس کی بھی وضاحت کر دیں. میری تقریر سن لیں. مجھے وہاں پر دعوت دی گئی تھی، اس جرگے میں، وہ جرگہ تھا، وہاں پر دعوت دی گئی تھی. جو میری تقریر ہے وہاں پر، اس کے پہلے الفاظ تھے کہ یہ معاملہ سیاسی نہیں ہے، اس کو سیاست کا کھیل مت بنائیں. میں نے صرف یہ گزارش کی حکومت سے، میں بھی حکومت میں رہا ہوں، کہ آپ کر کیا رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اس علاقے کے لوگوں کا حق نہیں ہے کہ آپ ان کو بتا سکیں کہ آپ 27 ارب خرچ، بہت اچھی بات ہے، کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ کیوں وہ بازار جو مری ہے، مال روڈ مری ہے، آپ اس کو ایکوائر کر کے گرانا چاہتے ہیں؟ کہ مطلب لوگوں کو یہ تو حق ہے نا، آپ بتا دیں ان کو میں کیوں یہ کر رہا ہوں. صحیح، کہ حق نہیں ہے، یا کیا ہوگا پھر یہاں یا کیا ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے. دوسرا ایشو جگلی بازار کا ہے. جگلی بازار آپ سڑک چوڑی کرنا چاہتے ہیں، وہ ٹریفک مینجمنٹ کا ایشو ہے. چلیں میں مان لیتا ہوں آپ نے سڑک آپ نے چوڑی کر دی ہے، آپ نے بازار گرانا ہے، آپ کا حق ہے، آپ حکومت ہے، سڑک چوڑی ہوتی رہتی ہے، دوسری جگہ آپ بازار بنا دیں. آپ ان لوگوں کے جو روزگار وہ 100 سال سے کر رہے ہیں، آپ ان کو محروم کر رہے ہیں. اور یہ بازار صرف یہ ٹورسٹ کا بازار نہیں ہے، یہ 8 گاؤں کا بازار ہے.
اس سے بھی زیادہ موزے ہیں جو اس بازار میں اپنی روزمرہ کی اشیاء حاصل کرتے ہیں. یہ F7 MF7 کا بازار گرا دوں کہیں کہ جا کے آپ پارے سے مال سامان لیا کرو، یہ انصاف ہے. اب مطلب اقتدار کے اتنے زوم میں ہے کہ آپ عوام کو بات نہیں کرنا چاہتے، اب ان کو بتا نہیں سکتے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. پھر ایکسپریس وے ہے، یہ 3-4 میجر ایشوز تھے. ایکسپریس وے ہے، وہاں پر آپ بلڈنگیں گرا رہے ہیں. بلڈنگ گرا رہے ہیں کس وجہ سے کہ جی کبھی 66 فٹ حصہ سڑک سے ہوتا ہے، کبھی وہ 90 ہو جاتا ہے، کبھی وہ 120. آپ روز قانون تبدیل کر دیتے ہیں. بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، نقشے آپ نے اپروو نہیں کیے. 450 سے زائد نقشہ اس علاقے میں پڑا رہا کئی سال. ایک اے سی نے اس کو ایک یک جنبش قلم سے سب کو ریجیکٹ کر دیا. بلڈنگیں آج بھی مری میں بن رہی ہیں. وہ کیسے بن رہی ہیں؟ پیسے دیں بلڈنگ بنائیں، پیسے نہیں دیں گے بلڈنگ گرا دی جائے گی. کرپشن کا بازار ہے. آج بھی یہ کام ہو رہا ہے. آج بھی یہ کام ہو رہا ہے. آج جا کے مری میں دیکھ لیں بلڈنگیں بن رہی ہیں. بھائی کسی نے بلڈنگ، آپ نے نقشہ دیا، اپروو آپ نے نہیں کیا، اس نے بلڈنگ بنا دی کمپاؤنڈ کرنے کا. ہر جرم کی سزائے موت نہیں ہوتی. کمپاؤنڈ کر دیں. اگر میں 66 فٹ کے اندر ہوں، بالکل 66 فٹ رائٹ آف وے ہے، اس کے باہر بلڈنگ بننے دیں. پھر وہاں بلڈنگ بنی ہوئی، میرے کو سامنے اس جرگے کے سامنے بلڈنگ تھی جو 3 فٹ کے فاصلے پہ بنی ہوئی ہے. میں کہا گرائیں اس کو. میکڈونلڈ کی؟ جی. وہ کس طرح بنی ہے؟ کیا وہاں 66 فٹ یا 33 فٹ کا اطلاق نہیں ہے؟ میرے اوپر قانون ہے، اس پر نہیں ہے. آپ جا کے ابھی دیکھ لیں، ایک جگہ 3 بلڈنگیں اکٹھی بنی ہیں، اتنی ہی پیچھے ہیں، درمیان والی گرا دی گئی ہے، باقی 2 کیسے قائم ہیں؟ یعنی پسند ناپسند کا پسند ناپسند نہیں، قانون نہیں ہے. میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں، جس ملک میں قانون نہ رہے، قانون آپ روز بدل دیں، آپ اقتدار کے زوم میں سمجھیں کہ ہم جو مرضی کر لیں، لوگ کھڑے ہو جائیں گے. کشمیر میں ہوا ہے نا. پھر 8 یونین کونسل کو آپ نے مری میونسپل کارپوریشن بنا کر اس میں ڈال دیا ہے، جس میں میرا گاؤں بھی شامل ہے. میں اپنے گاؤں میں کوئی بلڈنگ نہیں بنا سکتا. مجھے اپروول لینی ہے. اپروول کس سے لینی ہے یہ پتہ نہیں ہے. وہ نقشے اپروو نہ کرے، میں گاؤں میں اپنا گھر نہیں بنا. وہ آپ کی وراثتی جگہ ہے. میرے جس کی بھی ہے، گاؤں میں ہے نا، ظاہر چلتی ہے. کون سے پاکستان کا گاؤں ہے جہاں میونسپل کارپوریشن نقشے اپروو کرتی ہے؟ اچھا سر، مری سے اگر کوئی احتجاجی تحریک اٹھے، آپ نے کشمیر کا بھی ذکر کیا، کشمیر جیسی یا اس سے ملتی جلتی، تو اس احتجاجی تحریک کو آپ لیڈ کریں گے؟ سر یہ احتجاجی تحریک مری کے مسائل کے لیے، اگر قومی ایشوز پر بنے گی تو میں لیڈ کروں گا. یہاں میرا کام مشاورتی ہے. میں نے ان کو مشورے دیے کہ آپ یہ جو مختلف باتیں کر رہے ہیں، یہ باتیں مت کریں، اپنے حق کی بات کریں، قانون کی بات کریں. اگر میرے ہی گاؤں میں ایک 33 منزلہ بلڈنگ بن رہی ہے جس کا آپ نے نقشہ اپروو کیا، اور میں بلڈنگ نہیں بنا سکتا، میرا نقشہ اپروو نہیں ہوتا. جو بازار ماضی کے بنے ہوئے آپ ان کو گرانا چاہتے ہیں. آپ دیول کی بات کر رہے ہیں یا ویسے؟ دیول کی، روات کی، کوئی بھی گاؤں ہو. صحیح. میں میرا جب گاؤں کہتا ہوں کوئی بھی گاؤں ہو. صحیح. آپ نے پوری مری تحصیل کو کارپوریشن کے تحت کر دیا ہے. بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، آپ ان کو گرائیں گے، سارے مری کو گرائیں گے. یار مری جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، جب بھی کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو غیر معمولی ہوتا ہے، آپ لوگوں کو اعتماد میں لیتے ہیں. ماضی میں بھی کام ہوئے ہیں، کبھی اس طرح کے حالات پیدا نہیں ہوئے. تو مری والوں کا پہلا حق 144 کا نفاذ بھی شاید 144 کا نفاذ بھی جلسے سے ایک دن پہلے لگا. اس کے بعد 780A کے مقدمے، اینٹی ٹیررزم ایکٹ ریونیو کی طرف لگا ہے، ریونیو کی طرف بانٹا گیا ہے. یہ اقتدار کے زوم سے باہر آ جائیں تو بہتر ہوگا. یہ معاملات چلتے نہیں. اگر کسی نے کہا کہ مری ساڑھے پیو نہیں تھے، اس پہ بھی پرچہ جی نہیں، اب اس نے بالکل ٹھیک ہے. مری سب سے پہلے مری والوں کا ہے، کسی اور کا حق بعد میں ہے. میرا روزگار، میرا کاروبار تباہ کر کے آپ ٹورسٹ کو کچھ نہیں دے سکیں گے. جتنا ٹورسٹ ہے اس سے زیادہ میرا ہے، میرا حق پہلے ہے.
صحیح. اچھا شاہد صاحب، آپ ایک انتہائی تجربہ کار سیاستدان ہیں، پارلیمانی انتظامی امور کا بڑا وسیع تجربہ آپ کے پاس موجود ہے، لیکن یہ اپنی سیاسی جماعت بنانے کا آپ کا جو تجربہ تھا عوام پاکستان پارٹی کا، ابھی تک تو بظاہر یہ کوئی بہت زیادہ کامیاب تجربہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو اس کا تنظیمی ڈھانچہ کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا خاکہ ہے؟ یہ پارٹی آئندہ الیکشن میں جائے گی، اپنے امیدوار کھڑے کرے گی، یا صرف یہ ایک عوام کو بیدار کرنے کی تحریک تک ہی یہ بات رہے گی؟ تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے گا. یہ تجربہ نہیں ہے، اچھا. یہ سیاسی جماعت ہے، اور الحمدللہ ہم سیاسی جماعت بنا رہے ہیں جو حقیقی معنوں میں سیاسی جماعت ہوگی. یہ پکی پکائی سیاسی جماعت نہیں ہے. یہ 40 الیکٹیبل بیٹھے ہوئے ہیں، صدر بھی موجود ہے، جنرل سیکرٹری موجود ہے. ہم نے جماعت بنیادی سطح سے بنا رہے ہیں. ہم نے سب سے پہلے کیپیسٹی بلڈ کی ہے کہ جماعت کے اندر کیپیسٹی ہو کہ یہ ملک کے معاملات سمجھ سکے، اس پر بات کر سکے، ان کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو. صلاحیت ہم نے جماعت کے اندر لے آئے ہیں. ساتھ ساتھ ہم ضلعی سطح پر اور قومی اور صوبائی حلقے کی سطح پر کام کر رہے ہیں. وہاں پر جماعت کو اجاگر کریں گے. الیکٹیبل جو آتے ہیں، ہمیں ہر الیکٹیبل قبول نہیں ہے. جس کی شہرت اچھی ہوگی، جو صلاحیت رکھتا ہوگا، جو ملک کا درد رکھتا ہوگا، بالکل آئیں. تو ایک معیار کی بنیاد پر جماعت ہوگی. جماعتیں اس سے پہلے بہت سی بنی ہیں. جماعتیں اس ملک میں 3 ہیں بڑی. تینوں جماعتیں حکومت میں بھی ہیں، اور تینوں جماعتیں حکومت میں ناکام ہیں. پھر آپ کیا توقع رکھیں گے وہ کیا کریں گی کل؟ اس بنیاد پر، یہ ایک سوچ اور ایک فکر کی بنیاد پر یہ جماعت ہے. ہم نے کوئی منشور نہیں بنائے. سب کے منشور ایک جیسے ہیں. سب اقتدار میں منشور امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ صحیح. اچھا سر، ایک اور چیز بھی ہے، میرا تجربہ بھی ہے کہ پاکستان کا جو ووٹر ہے، ایک لحاظ سے تو یہ بات درست بھی ہے، لیکن بہرحال آپ اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں کہ ووٹر اپنی جماعت کے ساتھ بڑی گہری کمٹمنٹ پاکستان کا ووٹر رکھتا ہے، اور اس کی پارٹی کے قائدین یا سربراہ کچھ بھی کہیں، کچھ بھی بولیں، کچھ بھی کریں، ووٹر نے ہر صورت اپنی پارٹی کو اور اپنے سربراہ کو ڈیفینڈ کرنا ہی کرنا ہے. یہ چیز ہم تینوں بڑی پارٹیوں میں آپ ذکر کیا، ان میں یہ بات دیکھ رہے ہیں. تو ووٹر کی ہر صورت اپنی پارٹی کے ساتھ کمٹ رہنے کا یہ طریقہ کار آپ کو جمہوری اصولوں کے عین مطابق لگتا ہے، یا یہ چیز صحیح نہیں ہے؟ ہر ووٹر کو یا ہر شخص کو اپنی پالیسی، اپنی پارٹی کی پالیسی دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، نہ کہ اندھی تقلید کرنی چاہیے. اس وقت ہمارے جو ووٹر ہیں وہ اپنی پارٹیوں کی اندھی تقلید کر رہے ہیں. تو ایسے میں عوام پاکستان پارٹی کو سپیس کہاں سے ملے گی؟ دیکھیے، بات تقلید یا اندھی تقلید کی نہیں ہوتی. جو ووٹر کا فیصلہ ہے وہ آپ کو قبول کرنا پڑے گا، چاہے وہ اندھی تقلید کر رہا ہے. ایک دفعہ اندھی تقلید کرے گا نا، اگلے الیکشن میں نہیں کرے گا. پیپلز پارٹی کو ضیاء الحق نے دبایا، اس کے باوجود 88 میں اقتدار میں آ گئی. 2008 تک میرے حلقے میں پیپلز پارٹی 80,000 85,000 ووٹ سے شروع کرتی تھی. آج پیپلز پارٹی کا وجود نہیں ہے. تو ووٹر دیکھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ووٹر کو آپ بیوقوف مت سمجھیں، اندھی تقلید مت سمجھیں. اس کی رائے کا احترام جب آپ کریں گے تو اس لیے ہم آج جو ووٹر ہے اس کو ایک متبادل دے رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کے یہ سامنے تینوں جماعتیں ہیں، ان کا عمل آپ کے سامنے ہے، ان کی سیاست آپ کے سامنے ہے، ان کی گورننس آپ کے سامنے ہے. صحیح. یہ ناکامی کی داستان ہے. صحیح. اگر آپ ایک بہتر سوچ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو ہم موجود ہیں. اچھا سر، ہمارے ملک میں ہر وقت ہر دور میں کوئی نہ کوئی سیاسی رہنما پابند سلاسل رہتا ہے. اس وقت خان صاحب ہیں، میاں صاحب بھی رہے، آپ بھی رہے. تو یہ فرمائیے کہ یہ بڑے سیاسی رہنماؤں کو جیل میں رکھنے کا تجربہ، کوئی اس کا الٹیمیٹلی کوئی رزلٹ بھی ہوتا ہے؟ اور آپ کو جب 2 دفعہ آپ نے پابند سلاسل رہے تو آپ کو کیا کہا جاتا تھا؟ تھوڑا سا نئے نوجوانوں کو یا سیاست کے طالب علموں کو بتائیں کہ بڑے سیاسی رہنما کو اندر رکھ کے اس سے کیا ڈیمانڈ کی جاتی ہے. اور یہ بھی بتا دیں کہ طیارہ سازش کیس میں یہ بات درست ہے کہ آپ کو وعدہ معاف گواہ بنا کے میاں نواز شریف کو بڑی سزا یا میکسیمم سزا دی جانے کی کوشش کی گئی تھی کہ آپ طیارہ سازش کیس میں وعدہ معاف گواہ بنے. یہ سب تاریخ کا حصہ ہے. چھوڑے ان باتوں کو. حقیقت کیا ہے؟ آپ کیوں جیل میں ڈالتے ہیں وزیر اعظم کو؟ سوال تو یہ ہونا چاہیے نا. ایک کل وزیر اعظم تھا، آج وہ جیل میں، اور ہر دفعہ ثابت ہوتا ہے کہ غلط مقدمہ تھا، جھوٹا مقدمہ تھا. کہ ہمارے قانون میں گنجائش نہیں کہ جھوٹا مقدمہ بنانے والے کے خلاف کارروائی کی جائے. وہی جو جیل جاتا ہے، اقتدار میں آتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ میرے خلاف جھوٹا مقدمہ. سب سے پہلے سزا دیں اس بات کی کہ جھوٹے مقدمے کیوں بنائے جاتے ہیں. یہ نیب نے جھوٹے مقدموں کی ایک
ہزاروں کی فہرست ہے، لوگوں کی زندگیاں تباہ کی ہوئی ہیں، آپ ان سے پوچھ نہیں سکتے، آپ کے قانون میں نہیں ہے۔ جیل میں وہی رہتا ہے جو اصول پہ ہے، چاہے اصول غلط ہو صحیح ہو، یہ بات نہیں ہے، یہ آپ کے ضمیر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو میں نے اپنے ضمیر کے مطابق میں چلا ہوں، میں نے اس میں سودا نہیں کیا۔ یہ میری آپ غلطی سمجھ نہیں ہے، اس کو اچھائی سے بھی آپ سمجھنا چاہتے ہیں، یہ تھوڑا سا کوئی تیارہ سازش کیس کے حوالے سے وعدہ معاف والی بات درست ہے؟ وہ اللہ کا کرم ہے، میرے پاس ہمت نہیں ہوئی کسی کو آنے کی، میں اس کو اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھتا ہوں۔ اچھا، کسی میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ مجھے آ کے کہے، کہ مجھے خواہش تھی، میں نے پہلے دن جب نے اس میں کہا میری ذمہ داری ہے، میں نے جہاز کو مجھ سے پوچھا گیا، میں نے کہا جائیں آلٹرنیٹ پہ، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا، ہر طیارہ جب اپنے ڈیسٹینیشن پہ نہیں اتر سکتا آلٹرنیٹ ایئرپورٹ پہ جاتا ہے۔ صحیح، پائلٹ نے پوچھا، ہم نے کہا آپ آلٹرنیٹ پہ چلیے، صحیح، سب ریکارڈ کا حصہ ہے، کوئی اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ صحیح، تو پھر صحیح، وہ صرف میاں صاحب کو سزائے موت دینا چاہتے تھے، بڑی سیدھی سی بات ہے، اچھا میاں صاحب کو سزائے موت دینا چاہتے سزائے تھے؟ موت دینا چاہتے تھے، میں یا غوث علی شاہ، کیونکہ لیگلی کانسپریسی کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ بیان دے دیتے کہ ہمیں ٹیلی فون آیا ہے میاں نواز شریف کا، کانسپریسی کمپلیٹ ہو جاتی، تو میاں ہم صاحب ان کے ساتھی تھے، تو میاں صاحب کو سزائے موت سنا دی جاتی اگر آپ اس میں کانسپریسی، لیگل کانسپریسی کمپلیٹ ہو جاتی۔ پاکستان کے قوانین میں ایک ہی دفعہ ہے، ایک قانون ہے جس میں سزائے موت لازمی ہے، اور وہ قتل نہیں ہے، وہ ہائی جیکنگ ہے۔ یہ ہائی جیکنگ کا مقدمہ تھا، اس میں لازمی سزائے موت ہے۔ اگر آپ کم سزا دیں گے تو اس کی وجوہات بیان کرنی پڑتی ہیں کہ کیوں کم سزا دی جا رہی ہے۔ صحیح، صحیح، یہ کسی پر احسان نہیں ہے، لیکن یہ غوث علی شاہ صاحب بھی قائم رہے علیحدہ، میں بھی علیحدہ قائم رہا اپنے، ہم نے کہا جی ہم کوئی بیان نہیں دیں گے کسی کے خلاف، ٹھیک ہے۔ 2 سال جیل ہم نے کاٹ لی، وہ قیامت نہیں آ گئی۔ تو سر سختی بھی تو ہوئی ہوگی نا یہ بیان دلوانے کے لیے، ظاہر ہے اس وقت سختیاں بھگتنی پڑتی ہیں نا۔ اچھا، آخری ڈکٹیٹر سوال بھی پوری زندگی ڈکٹیٹر نہیں رہتے، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ صحیح، آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، آپ ایویشن کے معاملات کو بھی بڑی باریک بینی سے سمجھتے ہیں، ایک کامیاب ایئر لائن بھی آپ چلا رہے ہیں، یہ ادارے یا خاص کر کے پی آئی اے کا اگر میں بات کروں تو پی آئی اے کا یہ حال ہم نے کیسے کیا، کیوں ہوا، اور یہ 10 ارب کی جو بولی لگی، یہ بھی بولی کو آپ نے کہا کہ شاید یہ بھی زیادہ ہے یا مناسب ہے، تو یہ پی آئی اے کا یہ حال کیسے ہم نے کر دیا اتنی بڑی ہماری؟ دیکھیں، حکومت کاروبار نہیں کر سکتی، یہ بنیادی بات ہے۔ پاکستان دنیا کا ہر کام کرتا تھا، پاکستان کی حکومت، ہم نے سب کچھ بیچ دیا ہے، سیمنٹ، فرٹیلائزر، بینک، روٹی کے پلانٹ، اب نام لیں، گاڑیاں ہم بناتے تھے، ٹرک ہم بناتے تھے، بسیں ہم بناتے تھے، سب کچھ بیچ دیا۔ پی آئی اے رکھی ہوئی ہے، میں نے پی آئی اے 12 اکتوبر 99 کو چھوڑی، اس وقت ایک پیسے کا قرضہ پی آئی اے پہ نہیں تھا، حکومت کی کوئی واسطہ، فائنینشیل واسطہ پی آئی اے سے نہیں تھا۔ آج 5 ارب ڈالر کی پی آئی اے کی وجہ سے پاکستان مقروض ہے۔ یہ فیصلہ ہے کہ حکومت کاروبار نہیں کر سکتی، سب سے مشکل کاروبار دنیا کا ایئر لائن ہے، تو اس کو آپ رکھ کے بیٹھے، جان چھڑائیں جتنی جلدی ہو سکتا ہے۔ لیکن 47 سے 99 تک تو یہ پی آئی اے حکومت کا کاروبار ہی تھا، تو پھر وہ سر 56 سے 99 تک اس وقت ایک کمپٹیشن نہیں تھا، جب کمپٹیشن آ گیا پھر آپ نہیں چل سکتے، وہاں بھی کوئی پیسے بنتے نہیں تھے، حکومت پیسے ڈالتی تھی، وہ اپنے بیلنس شیٹ پہ چلتا تھا، ایک کمپٹیشن تھا نہیں، جو کرایہ مرضی رکھ لیں، آپ نقصان میں آتے نہیں تھے۔ اب کمپٹیشن آ گیا ہے، اب یہ حساب لگا لیں، 1975 میں امریکہ گیا، $1100 امریکہ سے پاکستان کا ٹکٹ تھا، اس وقت پیٹرول 10 سینٹ کا گیلن تھا، اس وقت پاکستان کے 1 روپے کے برابر گیلن پیٹرول ہوتا تھا جہاز کا، $30,000 کیپٹن کی تنخواہ تھی، $30 ملین کا 747 آتا تھا، آج جہاز آتا ہے $200 ملین کا، کیپٹن لیتا ہے سال کے $3 لاکھ، پیٹرول ہے $1 لیٹر، اور کرایہ ہے $900۔ صحیح سر، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ و ناصر۔